ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں پر وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوئی بھی طاقتور فرد جو ہے وہ قابل احتساب نہیں ہے۔ ہم اپنے احتسابی نظام کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے سارا کچھ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تکفیری اور خارجی گروہ جو نکلا، یہ جو آج بھی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں اور نام اسلام کا لیتے ہیں، یہ عثمان غنی اور ان کے ماننے والوں کے پیروکار نہیں ہیں، یہ اس تکفیری گروہ کے پیروکار ہیں جس نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا، سیدنا علی کو شہید کیا، سیدنا حسین کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا اور سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا۔ آج قرآن کریم کو سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں جلایا گیا۔ یہ بڑے بے وقوف ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ افریقہ سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے لے کے ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب تک کروڑوں قاری جب قرآن تلاوت کرتے ہیں تو اس کی زبر پیش بھی اوپر نیچے نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا اعلان کر رکھا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ قرآن بھی تھے، ناشر قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں قرآن کریم کی بعض روایات کے مطابق 7 جلدیں بنائیں، یعنی 7، اور بعض کے مطابق 3 بنائیں، اور پھر ان کو پوری دنیا کے اندر رکھوا دیا تاکہ قرآن کریم قیامت کی صبح تک محفوظ ہو جائے۔ آج یہ جو قرآن کریم جلا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے امن سے کھیلا جائے، اور اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت اور رواداری کا دین ہے۔ ہم بین المذاہب مکالمہ پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ قرآن کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو کیونکہ تمہارے سچے خدا کو اس کے بدلے میں گالی دی جائے گی۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، ہمیں حکم ہے، قائل کیا ہونا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ تمام انبیاء اور رسل اور آسمانی کتب کو تسلیم کرنا یہ مومن اور مسلمان کا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں تمام انبیاء اور رسل۔ ہم بین المذاہب مکالمہ کے لیے پہلے بھی ہم نے کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں، اور میں آج اس پلیٹ فارم سے پوپ فرانسس، پاکستان کی مسیحی، ہندو، سکھ برادری اور جتنے دنیا میں غیر مسلم مذاہب جو ہیں ان کی قیادت نے قرآن کریم کے جلانے پر مذمت کی ہے۔ اس میں چائنا شامل ہے، اس میں روس شامل ہے، امریکہ سے بھی مذمت ہوئی، یورپی یونین سے بھی ہوئی۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی سطح پر مقدسات جو آسمانی مذاہب اور کتب ہیں، انبیاء ہیں، ان مقدسات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے، اور حکومت پاکستان کو جس طرح ماضی میں ہم نے اسلامو فوبیا کے اوپر محنت کی اور اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر ہم اقوام متحدہ میں ایک دن 15 مارچ کا لانے میں کامیاب ہوئے اسلامو فوبیا کے خلاف، اسی طرح اس قانون سازی کے لیے ہمیں مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ آج چونکہ خلفائے راشدین کا ذکر ہو رہا ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ انصاف ہے. خلافت مدینہ کی ریاست، اس کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل. آج میں اگر اپنی عدلیہ سے یہ سوال کروں کہ آپ کی عمارت پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، پارلیمان کی عمارت پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کتنے مظلوم ہیں جن کی ضمانتیں گزشتہ 1 سال کے دوران لگی اور سیاسی مقدمات کی نظر ہو گئی. کتنے مظلوم ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں اور آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، جیسے عدالتوں میں کوئی مقدمہ نہیں ہے. ماشاءاللہ سارے لوگ بری ہو گئے یا ساروں کو سزا ہو گئی. محترم چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان، اس عدالت جس میں آپ بیٹھے ہیں اس کے بعد ایک اللہ کی عدالت بھی ہے، اور اگر کوئی 1 گھنٹہ بے گناہ جیل میں آپ کی وجہ سے پڑا ہوا ہے تو آپ کو جواب دہ ہونا ہے. یہ تو غریب ہیں بیچارے جو جیلوں میں پڑے ہیں. ریاست پہ جو حملہ ہوا 9 مئی کو، ریاست پہ جو حملہ ہوا، فوج کے اداروں پہ جو حملہ ہوا، جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا، 2 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ان کیسوں کا بھی ہمیں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. قوم جاننا چاہتی ہے کہ جو مجرم بڑے واضح تھے، کلیئر تھے، ان کے حوالے سے عدلیہ نے کیا کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں نہ بھریں. جناب جب آپ انصاف نہیں کریں گے، جب آپ مصلحتوں کا شکار رہیں گے، جب آپ کی عدالتیں سامنے نظر آتے مجرموں کو بھی کہیں نہ کہیں سہولت کاری کرے گی، تو پھر آرمی ایکٹ کیا قوم چاہے گی وہ عدالت بنے جو 24 گھنٹے میں فیصلہ کرے. یہاں ریپ ہو جائے، یہاں قتل ہو جائے، یہاں دہشت گردی ہو جائے، کئی سال تک اس کے فیصلے نہیں ہوتے. ابھی جب میں آ رہا تھا تو وزیر اعظم صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کے حوالے سے کمپین چلائی جا رہی ہے اور فوج کے حوالے سے. محترم وزیر اعظم صاحب، ہماری آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو کمپین چلانے والے ہیں ان کو گرفتار کس نے کرنا ہے، ان کو سزا کس نے دینی ہے، ان کو کٹہرے میں کس نے کھڑا کرنا ہے، کون سی مصلحتیں ہیں جو رکاوٹ ہے آپ کے پاؤں کی کہ نہ 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک ہمیں سزا نظر آتی ہے، نہ فوج کے خلاف مہم چلانے والوں کے، نہ سپہ سالار کے خلاف مہم چلانے والوں کو. تو جناب والا قوم کیا سمجھے اس کو؟ یہ تلخ جملے ہیں، لیکن قوم چاہتی ہے یہ کہ آپ فیصلہ کریں، عدالتیں فیصلہ کریں، جو مجرم ہے اس کو سزا دے، جو بے گناہ ہے اس کو رہا کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو جس کا دل چاہے وہ کر لے، ہم کہتے ہیں انصاف کر لے. جو گناہگار ہے اس کو سزا دے، جو بے گناہ ہے اس کو رہا کرے. اور پھر آج ایک مظلوم شہید کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تاریخ اسلام کا وہ مظلوم ترین شہید سیدنا عثمان غنی، کیا اس ملک کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ان کی یادگاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ان کے اہل و عیال جو سوال کر رہے ہیں، بندیال صاحب آپ سے بھی کر رہے ہیں، ریاست سے بھی کر رہے ہیں، اس قوم سے بھی کر رہے ہیں، اس حکومت سے بھی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں دی، ان کی یادگاروں کو کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے. جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شہداء کے ہیں ان کو ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں، میں اس باپ کو کبھی نہیں بھول سکتا جس نے کہا جس دن میرے بیٹے کی لاش آئی تھی
اس دن تو میں نے فخر کیا تھا کہ میں شہید کا باپ ہوں، لیکن جس دن میرے بیٹے کی یادگار توڑی گئی، اس کی تصویر پاؤں کے نیچے روندی گئی، میں رویا اس دن ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے گھر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جناب، یہ واقعات، یہ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صرف نعرے کے لیے نہیں ہے، ہم اس کو عملی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا عملی آغاز